Plus TV, safety for all. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، رازق اور احکم الحاکمین ہے۔ وہی اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے اصول سکھانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے فتوے کے آداب۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم فتوے کی تعریف جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی کہ کون آدمی مفتی ہو سکتا ہے، کون آدمی فتویٰ دے سکتا ہے اور کب دے سکتا ہے اور کن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح مستفتی جو سوال کرنے والا ہے، جو فتویٰ پوچھنے والا ہے، وہ فتویٰ کن حالات میں اور کیسے کیسے مسائل پر اور کن چیزوں کا خیال اور کن آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے فتویٰ پوچھنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم فتوے کی تعریف جانتے ہیں، جیسا کہ اس کی تعریف یہ ہے: اخبار عن اللہ او عن رسولہ بان اللہ او رسولہ ان حرم کذا او احل کذا، یعنی اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے اس بات کی خبر دینا کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس چیز کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، یہ خبر دینے کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی خبر دینے کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ فتویٰ کون دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے فتویٰ دینے کے لیے جو مفتی ہیں، جو فتویٰ دینے والے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر فتویٰ دینے والا تو خود اللہ تعالیٰ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اکیلا کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، سورت تحریم پارہ نمبر 28 کے آخر میں: یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے اپنے لیے کسی چیز کو، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، تم نے کیوں اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیا؟ تم نے کیوں اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیا؟ تو کوئی نبی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اصول جان لیں تو مسئلہ بہت آسان ہوگا سمجھنے کے لیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہرا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تعلق سے خود اللہ نے فرمایا: یستفتونک قل اللہ یفتیکم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ یستفتونک کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے نبی آپ فتویٰ دینے کا؟ اللہ نے کہا قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو فتویٰ دینے کا سب سے پہلا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسائل میں، چونکہ آپ پر شریعت نازل کی گئی، آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث بھی آپ کو عطا کی گئی، جس کے ذریعے سے آپ وحی الہی کے مطابق وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے، اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ وحی ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف سے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آتے،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہا افنتوضأ بماء البحر، کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سوال تھا، فتویٰ انہوں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال کرتے ہوئے، سفر کا خیال کرتے ہوئے، مزید ان کی حالت کو درپیش مسائل کو دیکھ کر آپ نے جواب دیا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی بھی پاک ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ سوال ایک تھا پانی کے متعلق، آپ نے سفر میں، چونکہ سمندر کا سفر ہے، کوئی چیز وہاں ملنا مشکل ہے، غذا کے لیے آپ نے ان کا انتظام کر دیا، اور اللہ کے پرمیشن کے مطابق ہی آپ نے ان کو حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے مردار، اس کا حلال ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، وہ علماء ہیں۔ علماء میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ان کے بعد قیامت تک آنے والے سارے کے سارے علماء جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں، جو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر، اہل ذکر سے یہاں مراد اہل علم ہے، اور بعض نے یہاں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کہا کہ اہل کتاب، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، ان لوگوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں وہ علماء ہیں، اور اس کی مزید وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے، جو پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب لوگوں کا کیا حال ہوگا، کن لوگوں سے وہ فتویٰ پوچھیں گے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اچانک نہیں اٹھا لے گا، ولیکن بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، تو پھر لا يبقى عالما، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا لوگوں کو۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو، نادانوں کو اپنا سردار مانیں گے، اپنا عالم مانیں گے، اپنا مفتی مانیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا، آن ایئر پوچھا جا رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ پہ پوچھا جا رہا ہے، بیٹھے ہیں لگا کر، ٹھیکیدار ہیں ٹیلی ویژن کے، بیٹھ کر وہاں سے فتوے دینے لگے ہیں۔ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جا رہا ہے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ میڈیا کے ٹھیکیدار، یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جاگیر ہے، ہماری یہاں پر مرضی جیسے چاہے ہم، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سوال ضائع نہ جائے، کوئی ایسا سوال ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا جواب نہ دے اور ہماری سبکی ہو جائے، نہیں، ہر سوال کا ہمیں یہاں پر جواب دینا ہی ہے، یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ جواب دیتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ ابھی میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کا، حیدرآباد کے بہت مشہور برادر ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا، جن کو خود قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، علم کا ایک چیز بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، تفصیل میں نہیں جاتا، انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ مہر کے پیسے مہر حق ہے، ادا کرنا ہے، مہر کے پیسے۔ سوال کیا گیا کہ اگر بیوی مر جائے اور شوہر جا کر بیوی سے بات کر کے کہے اس کی میت پر کہ میں تمہارا مہر نہیں دے سکا تھا، کیا تم معاف کر دو گی؟ تو یہ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں، زندگی میں دونوں آپس میں بیٹھ کر سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں بیٹھ کر سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، یا تو پورا معاف کرا لے سکتے ہیں یا آدھا معاف کرا لے سکتے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ فتویٰ؟ کس نے دیا یہ فتویٰ؟ علماء نے دیا، صحابہ نے دیا، کیا اللہ کے نبی نے دیا، کیا اللہ نے دیا؟ اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی اگر سونا ہو تو وہ تمہیں دینا ہے، مہر میں عطا کرنا ہے۔ اس دینے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی رضامندی سے بیوی اگر کچھ دے دے، اپنے مہر کے پیسوں سے بیوی اگر شوہر کو کچھ دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس میں سے مزے سے کھاؤ۔ یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ ہی پلٹ دیا، کہا کہ اس کو سیٹلمنٹ کر لو، یا تو پورا معاف کرا لو یا تو آدھا معاف کرا لو۔ کیوں؟ آنے پوچھا جا رہا ہے، لائیو پوچھا جا رہا ہے، جواب دینا ہے، کچھ بھی ہو جواب دے دیا جائے۔ یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے، جو فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والوں کی غلطی ہے
جو ایسے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، یا ایسے ٹھیکیداروں کی غلطی ہے جو بیٹھ کر ٹھیکہ لے لیے ہیں سارے اسلام کا کہ ہم ہی یہاں سے جواب دیں گے؟ بعض تو وہ لوگ ہیں جو ٹیلی کاسٹ پہ جا کر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، چینلوں پر بیٹھ کر پورے اسلام کی طرف سے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام کے بارے میں بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ڈیبیٹ کے اصول بتلائے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر تم بات کرو، اگر تم سے کوئی برے انداز سے خطاب کرے، ڈیبیٹ میں تمہیں کوئی گالی دے، تو تم اچھے انداز سے اس کا جواب دو، اچھے انداز سے اس کا جواب دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے جواب دو۔ مگر افسوس یہاں ہمارے بعض وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پورے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ایسی گندی گندی گالیاں جو کسی بھی ایک عام مسلمان کو زیب نہیں دیتی، جو وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو سارے مسلمانوں کا، سارے اسلام کا نمائندہ بتانے کی ایک ناپاک کوشش کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کو اس کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا، لیس لأحد ان یقول فی شیء حلال او حرام الا من جہت العلم۔ کسی بھی آدمی کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دے مگر یہ کہ علم کی بنیاد پر۔ علم ہے اس کے بارے میں تو فتویٰ دے، نہیں معلوم ہے تو نہ دے۔ علم کیا ہونا چاہیے؟ علم کون سا علم؟ ہم اتنے سالوں سے دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، ہم اتنے سالوں سے میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں جیسے چاہے فتویٰ دیں۔ علماء کو کیا معلوم ہے؟ علماء نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہی پرانی دنیا میں جینے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، آج وہ شرط یا وہ پیشن گوئی بالکل پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، بڑے بڑے ائمہ کا کیا حال تھا جب ان سے فتویٰ پوچھا جاتا۔ جب ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تو ان کا کیا عالم تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں، صحیح روایت ہے، اذا سئل عن شیء لم ينزل فیہ وحی یتوقف۔ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی اور اس بارے میں کوئی وحی آپ کے پاس آئی ہوئی نہ ہو تو آپ توقف اختیار کرتے، رک جاتے، وہاں پر جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے، نبی ہیں آپ پر شریعت نازل ہوئی ہے، آپ کو سوال کیا جا رہا ہے، یستفتونک یسألونک، قرآن میں کئی ایک مقام پر آیا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، قل، آپ کہیے، اب یہاں سے آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے سے 3 سوالات کروائے تھے، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں 3 سوالات کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس وقت جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں کل جواب دوں گا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ کہف کی وہ آیتیں جس میں آپ کو ادب سکھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ جب بھی کوئی آئندہ کسی کام کے بارے میں آپ کو بتانا ہو تو انشاءاللہ کہہ کر بتایا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب 15 دن کے بعد دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس بیٹھے ہیں، 1 سیکنڈ بھی جھجک نہیں ہوتی ہے، لائیو بیٹھ کر فوراً جواب دینا ہے، کسی بھی طرح دینا ہے، توڑ مروڑ کے دینا ہے، گول پھرا کر دینا ہے، لوگوں کو پیچیدگی میں ڈالنا ہے، یا کسی طرح پلہ جھاڑ کر وہاں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کا حال بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر صحابہ کی بات کریں، ایک بہت بڑے تابعی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں 120 صحابہ سے ملا۔ کتنے؟ 120 صحابہ سے ملا، اور ان کا یہ حال تھا جب ان سے کوئی سوال کرتا، کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تو ان کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ہر صحابی یہ چاہتا کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، میرے کسی اور بھائی سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے دے، معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سے سوال کیا جاتا، وہ فلاں کے پاس لوٹا دیتا، اس کا جواب فلاں سے پوچھو، فلاں صحابی کے پاس جاؤ تو وہ فلاں صحابی کے پاس بھیج دیتے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پھر پلٹ کر پہلے صحابی کے پاس وہ مسئلہ پہنچ جاتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حال، وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، قرآن مجید ان کے درمیان نازل ہوتا، وہی ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوتے ہی فوراً انہیں بلا کر بتلا دیتے، ان کا یہ عالم ہے۔ اور آج ہمارے پاس 1% علم نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہیں دھڑلے سے جواب دینے کے لیے، فتوے دینے کے لیے۔ امام مالک اللہ اکبر، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام، 93 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہی ساری زندگی گزار دی، وہی ان کی وفات ہوئی، اور وہ ان کے پاس لوگ دور دور کا سفر کر کے آتے، 6 مہینے کا سفر کر کے وہاں پہنچتے۔ امام مالک سے سوال کیا جائے، وقت کے بڑے عالم ہیں، وقت کے بڑے امام ہیں، ایک شخص آیا، سفر کر کے آیا، 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، 40 سوالات نوٹ کر کے لایا تھا، 40 سوالات نوٹ کر کے لایا، 40 سوال میں سے صرف 4 کا جواب دیا، صرف 4 کا امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا، 36 کوشچنز کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اس شخص نے کہا آپ اتنے بڑے امام، میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا اور میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں؟ میری قوم مجھ سے پوچھے گی تو امام کے پاس گیا تھا، کیا سوال کا جواب لے کر آیا، تو میں کیا جواب دوں؟ امام مالک کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ فقل للناس، جاؤ جا کر لوگوں سے کہو یقول امام مالک لا ادری، یقول امام مالک لا ادری، یقول امام مالک لا ادری۔ 3 مرتبہ کہا کہ جاؤ جا کر لوگوں سے کہہ دو امام مالک کہتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ائمہ کا حال ہے، یہ وقت کے بڑے بڑے اماموں کا حال ہے، جبکہ انہوں نے خود یہ بات بھی کہی تھی کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ ایک بہت بڑا اصول انہوں نے دیا تھا کہ فقہی مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تو کس کی بات لی جائے گی؟ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، اسے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن سوائے اس قبر والے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ کی ہر بات کو لے کر ہی رہنا ہے۔ ایسے امام کا یہ حال کہ 40 سوال پوچھے جائیں، ان میں سے صرف 4 کا جواب دے، کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ ڈرتے تھے۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا سوال کا جواب دے دیا جائے جس کی وجہ سے قیامت میں گرفت ہو۔ وہ خود کہتے تھے کہ کسی آدمی سے اگر پوچھا جائے، فتویٰ پوچھا جائے، تو سب سے پہلے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنے آخرت کے بارے میں سوچے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچے، پھر اس کے بعد جواب دے۔ اور خود ان کا یہ حال تھا، جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو ان کی یہ حالت ہو جاتی کأنہ واقف بین الجنت والنار، گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے سوال ہوتا تو ان کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ اور آج جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں ان میں ان کی 5 قسمیں میں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر غیر عالم، جو عالم نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایڈوکیٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا پیشے سے، لیکن وہ لوگ بیٹھے ہیں دین کا ٹھیکہ لے کر اور بیٹھ کر وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ فضلوا واضلوا، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے غیر جماعت میں، دیگر جو جماعتیں ہمارے پاس مسالک پائے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا مفتی، ان میں علماء بہت ہیں، لیکن ان کے پاس ایک فتویٰ کورس ہے 6 مہینے کا، اگرچہ کہ وہ غلط ہے، وہ 6 مہینے کا فتویٰ کورس ہے، اس کورس کو کرنے والا ہی مفتی کہا جاتا ہے، جب اس کے علاوہ کوئی اور مفتی نہیں کہا جاتا، اور فتویٰ اسی سے پوچھا جاتا ہے، کسی اور سے فتویٰ نہیں پوچھا جاتا۔ اور ہمارے پاس ہر غیرے سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، ہر کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کسی انسان کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو یا کوئی بیماری ہو، تو کیا کسی پلمبر سے جا کر اس کا علاج پوچھا جاتا ہے، یا کسی سول انجینئر سے جا کر اس کا علاج پوچھا جاتا ہے، یا کسی ایڈوکیٹ سے جا کر اس کا علاج پوچھا جاتا ہے؟ نہیں پوچھا جاتا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر میں بھی جو ایم ڈی ہوتا ہے، جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسی سے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے، اسی سے ایڈوائس لی جاتی ہے، اسی کے پاس چاہے اس کے آنے میں کتنا بھی ٹائم لگ جائے، انتظار کیا جائے گا، اس کا اپوائنٹمنٹ لیا جائے گا، اس کے لیے فیس پے کی جائے گی، اس کا انتظار کیا جائے گا، لیکن کسی غیر سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور دین کے معاملے میں جس سے چاہے سوال کر لو، جس سے چاہے پوچھ لو، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا فضلوا واضلوا۔
دوسرے نمبر پر متعالم، عالم نہیں ہے، عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. متعالم، عالم تو نہیں ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم. ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، صحیح روایت ہے. کیا معنی ہے؟ وہ آدمی جو علم حاصل کرے، اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کے برابر اپنے آپ کو رکھنا چاہے. عالم نہیں ہے، علماء کے برابر فخر جتا سکے کہ میں بھی عالم ہوں، اسٹیج پر مجھے بھی موقع دیا جائے، مجھے بھی ڈیبیٹ میں بلایا جائے، مجھے بھی کانفرنس میں مدعو کیا جائے. او یماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے. علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، علم اگر اس مقصد کے لیے حاصل کیا جائے. اور اسی طرح او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کا چہرہ اس کی طرف ہو، فین فالوئنگ بڑھ جائے، لائک کرنے والے بڑھ جائیں. یصرف بہ وجوہ الناس، لوگوں کے چہرے. کس سے سوال پوچھنا ہے؟ ہمارے فلاں شہر میں فلاں بہت بڑے مفتی ہیں جو برادر ہیں، بلا فلاں ہیں، ان سے سوال پوچھا جائے اور وہ جواب دیں گے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ لائیو جو سوالات کیے جاتے ہیں عام طور پر وہ سوالات ہوتے ہیں جس کا پریپریشن پہلے سے ہوتا ہے، اور انہیں وہی سوال کرنے کا پرمیشن ہوتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں، لائیو پوچھا جا رہا ہے جواب دے رہے ہیں. حالانکہ چٹھی پہلے سے پہنچی ہوتی ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے، وہی سوال ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا سوال کرنے کا وہاں پرمیشن نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، دیکھو کتنے بڑے بہترین عالم ہے، اسکالر ہے، بڑے بڑے علماء بھی ایسا جواب نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ جہنم، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ علم حاصل کر رہا ہے، علماء کی برابری کر رہا ہے، بے وقوفوں سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لوگوں کا چہرہ فین فالوئنگ بڑھا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جس طرف دیکھو انہی کا نام، انہی کا چرچا ہے. پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں انہیں پہنچایا جائے گا. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر وہ عالم ہے، عالم تو ہے، مفتی بھی ہے، لیکن ان کا علم اور ان کا فتویٰ اپنے مسلک کے حساب سے. ہمارا مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ باندھے ہوئے ہیں مسلک کے تحت، مسلک کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے. اگرچہ کہ قرآن کی کھلی آیت ہو، واضح حدیث موجود ہو، صحیح حدیث موجود ہو، قرآن حدیث کے مقابلے میں ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی واضح آیات، واضح دلائل اور ہدایت آ جانے کے بعد وہ علم کو چھپاتے ہیں، وہ علم کو چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے. تو ان کا بھی انجام بہت برا ہے جو علم رکھنے کے باوجود علم کو چھپا کر، قرآن و حدیث کو چھپا کر اپنے مسلک کے حساب سے فتویٰ دینا چاہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی خوشنودی اور لوگوں کا ماحول دیکھ کر جواب دیتے ہیں. کیسے جواب دینا چاہیے تاکہ لوگ جس سے خوش ہوں، لوگوں میں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جس سے لوگ خوش ہو سکتے ہیں، ایسا جواب دیا جائے جس سے ہماری فین فالوئنگ بڑھ جائے، لوگ ہمیں پسند کرنے لگ جائیں، ہمارے لائکرز بڑھ جائیں. تو وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں دنیاوی لالچ، دنیاوی حرص، عزت، شہرت کی خاطر. پچھلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، لوگوں کی کوئی فین فالوئنگ نہیں ہوتی تھی، بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کی رضامندی کے لیے فتوے لوگ دیتے تھے. بادشاہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے غلط فتوے دے کر اس سے مال آئٹ لیتے تھے. آج کے زمانے میں یہ کام ڈبل ہو رہا ہے، لوگوں سے مال بھی لیا جا رہا ہے، لوگوں سے واہ واہ بھی لی جا رہی ہے، اور شہرت کے چرچے بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں. اور پانچویں نمبر پر
وہ لوگ جو بغیر علم کے کسی چیز کے بارے میں ڈائریکٹ حلال یا حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. تمہاری زبانیں ایسی جھوٹ کیوں کہتی ہیں؟ کس چیز کو حلال ہے کسی چیز کو حرام ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھنا چاہتے ہو. جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا تم اسے حلال کر رہے ہو، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا تم اسے حرام کر رہے ہو. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں وہ یہاں پر بتلا سکوں. ایک اصول یہ بھی یاد رکھ لیں، امام محمد بن سیرین بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہترین اصول دیا ہے. انہوں نے ایک بہترین اصول دیا. کیا دیا؟ کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. دیکھو یہ علم دین ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، تو لینے سے پہلے دیکھ لو کہ تم کن سے علم حاصل کر رہے ہو. کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے؟ کہاں کی سند ہے ان کے پاس؟ کتنا ان کے پاس مستند روایات پائی جاتی ہیں؟ کتنا ان کے پاس ٹھوس علم ہے؟ نہیں یہ وقت کے بہت بڑے مشہور ہیں، بڑے چرچے ہیں ان کے، تو نہیں. فانظروا عمن تأخذون دینکم. علم حاصل کرنے سے پہلے دیکھو کہ یہ دین تم کس سے لے رہے ہو، یہ سوال کا جواب کس سے لے رہے ہو، یہ فتویٰ کس سے لے رہے ہو. ڈاکٹر سے لے رہے ہو، انجینئر سے لے رہے ہو، پلمبر سے لے رہے ہو، کس کس سے لے رہے ہو؟ یہ ان لوگوں کا نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے. علماء سے فتویٰ پوچھا جائے. اور جو لوگ بھی فتویٰ دیتے ہیں جو علماء ہیں ان کے بھی کچھ آداب ہیں، انہیں بھی کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر یہ لوگ جو شہرت کے شہسوار ہیں انہیں اتنا ہی شوق ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں، وقت نکالیں، علم حاصل کریں، انہیں کوئی نہیں روکتا علم حاصل کرنے سے. علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد اس مقام پر پہنچ کر اپنے علم کا لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ علم کی بنیاد پر دے، بغیر علم کے نہ دے. علم کی بنیاد، علم کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ او الاجماع او قیاس. چار چیزیں ہیں جو عالم ہے وہ جانتا ہے، جو عالم ہے وہ ان چار چیزوں کو جانتا ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع جس پر علماء امت کا اجماع ہو، یا پھر قیاس معتبر، اس قیاس کا جس کا اعتبار کیا جائے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے اگر وہ قیاس کر کے اسے ٹیلی کر کے اگر وہ جواب دے رہا ہے تو یہ عالم ہی کر سکتا ہے. اور جب جواب دے تو مفصل جواب دے، تفصیلی جواب دے. ایسا نہیں کہ اس کے اندر سامنے پوچھنے والے کو اور مزید تشویش میں ڈال دے، یا حلال ہے یا حرام ہے یا فلاں ہے. نہیں، جو بھی جواب ہے کتاب و سنت کے مطابق تفصیلی جواب دے. اور اسی طرح مستفتی کی عقل کا خیال کر کے جواب دے. اس سے کیا مراد ہے؟ سامنے والا سوال کر رہا ہے، اس کا علمی لیول کیا ہے، اس کے عقل کا معیار کیا ہے، اس کا خیال کر کے جواب دیا جائے. ایسا نہیں کہ آپ اسے اس الفاظ میں جواب دے رہے ہیں، اتنی فصاحت کے ساتھ فتویٰ لکھ کر اسے اسٹامپ مار کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پھر کسی کے پاس جاتا ہے، بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یا اتنی وضاحت، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے اردو الفاظ کہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں بہت سے خطبہ حضرات جو خطبہ دیتے ہیں اپنے سامعین کا خیال نہیں کرتے ہیں. جو کتابوں میں جو اردو لکھی ہوئی ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے خطبے دیتے ہیں کہ خطبے سننے والوں کو، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا بولیں، پتہ نہیں، اچھا تو بولے لیکن پتہ نہیں کیا بولے. تو حدث الناس بما یعرفون، ہمیں کہا گیا کہ لوگوں سے ایسی گفتگو کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں، جو وہ جانتے ہوں. ایسی گفتگو نہ کرو جو وہ نہیں سمجھتے، ان کے سر کے اوپر سے چلا جائے. نہیں، فتویٰ دیتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح حسن السیرہ، وہ اچھے اخلاق کا حامل ہو. جو فتویٰ دینے والا مفتی ہے وہ شریعت کے موافق اس کا رہن سہن ہو، اس کا لباس ہو، اس کا چہرہ ہو. اس کے بعد اس سے سوال پوچھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رہن سہن، جن کا چہرہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زبان، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی ایسی گالیاں، پھر وہ بیٹھے ہیں اسلام کے خلاف یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے. اور اسی طرح جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ خیر میں اس میں عمل کرنے والے ہوں، وہ خود اس پر عامل ہوں. اللہ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ اور اسی طرح فتویٰ اپنی مصروفیت کے اوقات میں نہ دے. غصے میں ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، جرنی میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس وقت کوئی، آج کل تو لوگوں کو بہت آسان ہو گیا ہے، فون لگا دیے، مولانا اس کا جواب کیا ہے؟ حالانکہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کب ان سے کیسے سوال کرنا چاہیے، کب فتویٰ پوچھنا چاہیے. تو یہاں پر اگر کوئی شخص ایسے اوقات میں فتویٰ پوچھ لے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت معذرت کر کے فرصت کے اوقات میں ان کا صحیح جواب دے. ایسا نہ ہو کہ غصے میں ہو، کسی جگہ پر مصروف ہو اور وہاں پر جو نا آپ کوئی جواب دے دیں تو اس کو الٹا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی معاملے میں علم کی کمی ہو تو کتابوں کی طرف رجوع کرے یا پھر اپنے سے بہتر اور افضل علماء سے مشورہ کرے. ایسا نہیں کہ خود سے دے دے، نہیں، اب مجھ سے پوچھا گیا ہے مجھے جواب دے کر ہی رہنا چاہیے. نہیں، امام مالک 40 سوال میں 36 کا جواب نہیں دی اور کہا لا ادری، نہیں معلوم کہنے سے علمی وقار کم نہیں ہوتا. لا ادری کہنے سے علمی وقار کم نہیں ہوتا، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے سے افضل علماء، جو جید علماء ہیں، ان کے جو فتاوے ہیں اس کی طرف رجوع کرے، پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دے. اب آئیے آخر میں ان لوگوں کے بارے میں جو فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ جاننا چاہتے ہیں کسی مسئلے کا، تو انہیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو بھی فتویٰ آپ کو لینا ہے اس کا مقصد ہو راہ راست تک پہنچنا، حق تک پہنچنا. یہ نہیں کہ بس چیک کر لیں گے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو آزماتے ہیں، یہ عالم سے پوچھے انہوں ایسا بولے، نہیں اب دوسرے سے پوچھو انہوں کیا بولتے دیکھتے ہیں. حق تک پہنچنا مقصد نہیں ہے، امتحان لینا مقصد ہے، ان کو جانچنا مقصد ہے. بہت سے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ انتشار پھیلانے کے لیے سوال نہ ہو. بڑی محفل میں کیا ہوتا ہے، بڑے پبلک اجتماعات ہوتے ہیں، بیٹھ کر 2 گروپ پہلے سے بنے ہوتے ہیں. جو عالم صاحب آئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا یہاں کیا چل رہا ہے، اٹھا کر اپنے مخالف گروپ کا سوال، مسئلہ جو ہے عالم صاحب کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہو. اب دوسرے جو ان کا مخالف گروپ ہوتا ہے وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہوتا ہے، اب وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. انتشار پھیلانا مقصد نہ ہو، فتویٰ پوچھنے کا مقصد انتشار پھیلانا نہ ہو. اور اسی طرح زیادہ سوالات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. زیادہ سوالات نہ کرو. زیادہ سوالات کرو گے تو بنی اسرائیل کی طرح مصیبت میں پڑ جاؤ گے. بہت سے لوگ لایانی سوالات، بیکار سوالات بہت کرتے ہیں. بیکار سوال نہ ہو، کام کا سوال ہو، حق تک پہنچنے کا سوال ہو، علم حاصل کرنا مقصد ہو تو ضرور وہ سوال ہونا چاہیے. اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام بنانے کی کوشش نہ ہو، کسی حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ ہو. بہت سے لوگ آن لائن جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، آج کے دور میں یہ بہت بڑا نیا فتنہ ہے. فقہ النوازل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آن لائن ٹرانزیکشن میں بہت سے کیش بیک کا مسئلہ ہے. کئی ایسے مسائل ہیں جو نئے مسائل ہیں جو پچھلے دور میں نہیں پائے جاتے تھے، ایسے مسائل. اور اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جنہوں نے یہ کہہ کر گیا کہ اس ملک میں سود جائز ہے. حالانکہ سود حرم الربا، اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے، وہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہے، قیامت تک ہر جگہ کے لیے حرام ہے. کسی جگہ کے لیے حلال، کسی جگہ کے لیے حرام نہیں، ہر جگہ کے لیے. بہت سے لوگ بینک کا انٹرسٹ کھا جا رہے ہیں، بچوں کے نام پہ ڈپازٹ کروا رہے ہیں. کس نے کہا؟ فلاں مفتی نے کہا، فلاں مسلک کے عالم صاحب نے کہا، فلاں امام صاحب نے کہا، ان کے پاس جائز ہے. آپ کے پاس کیوں جائز نہیں ہے؟ کتاب و سنت میں جو جائز ہے وہ جائز ہے، کتاب و سنت میں جو ناجائز وہ سب کے لیے ہر جگہ ہر وقت ناجائز ہے. اور 6ویں چیز، دوسروں کو وعید سنانے کے لیے عام طور پر جب اجتماعی سوالات ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی کیا کرتے ہیں لوگ، کوئی مثال کے طور پر داڑھی کاٹنے والا ہے، کوئی گٹکا کھانے والا ہے، کوئی تمباکو کھانے والا ہے، کوئی سود کھانے والا ہے. اب اٹھا کر سوال کر کے اس کی طرف نظریں، دیکھو تمہارے بارے میں ہی بول رہے ہیں، دیکھو تمہارے بارے میں ہی بول رہے ہیں. اب وہ وہی سن رہا ہے کہ بھائی جہنم کا عذاب ہے، فلاں ہے فلاں ہے.
نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اصلاح یہ ہے کہ اسے تنہائی میں اس کے اصلاح کی جائے، اور اگر وہ کسی عالم کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے علماء کے پاس لے جایا جائے، بھری محفل میں اسے ذلیل نہ کیا جائے. یہ سوال کر کے، کسی کی طرف اشارے کر کے، یا اس سوال کو ریکارڈ کر کے دوسروں کے پاس پہنچانا، بھیجنا کہ دیکھو یہ سوال تمہارے لیے ہی ہے، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. اور اسی طرح بعض لوگ اپنے مسائل کو دوسروں پر ڈال کر پوچھتے ہیں. میرے ایک دوست کا مسئلہ ہے، وہ شرم کا مسئلہ ہے یا حیا کا مسئلہ ہے. ایسے بعض مسائل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں پر ڈال کر کہتے ہیں. جب مزید تفتیش کی جاتی ہے اس مسئلے میں اور کیا جو نا چاہیے، تو نہیں معلوم مجھے، مولانا اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہاں مسئلہ رک جاتا ہے اور صحیح حق تک پہنچا نہیں جاتا ہے. صحیح بخاری نے تعلیقاً اور امام مسلم نے موصولاً روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انصاری عورتیں علم حاصل کرنے کے معاملے میں حیا نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، حیض کو کس طرح دھویا جائے، حیض کے خون کو کیسے دھویا جائے، اس سے کیسے پاکی حاصل کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل کر پوچھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، سمجھ میں نہیں آتا، پھر پوچھتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وَاجْتَذَبْتُهُ، میں اس کو کھینچ لیتی اپنے پاس. اللہ کے نبی شرمانے لگتے جواب دینے میں، تو میں اس کو اپنے پاس کھینچ لیتی اور پھر میں اس کی وضاحت کر دیتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا دوسروں پر اگر ڈال کر بولے گا تو مسئلہ تفصیلی طور پر واضح نہیں ہوگا. اپنا مسئلہ ہے خود وضاحت کے ساتھ پورا مسئلہ بیان کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آدھا چھپا دیتے ہیں، آدھا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آدھا چھپا دیتے ہیں. اور عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے، دونوں کے درمیان اگر جھگڑا چل رہا ہو، دو بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان یا پڑوسی کے درمیان، جب مسائل ہوتے ہیں تو اپنی ہی اصلیت بتاتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کو پوری طرح باطل پرست بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب فتویٰ دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے، جب تک ان معاملات میں، بالخصوص خصومات میں، جھگڑوں میں، جب تک دونوں کی بات نہ سنی جائے، جب تک فتویٰ نہ دیا جائے، جب تک کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. اسی طرح عجلت نہ کی جائے. آج کل فون کا زمانہ ہے، فون لگا دیے، مولانا جلدی بولو، ایک ساتھ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں. بھئی کیا مصروف ہیں، سوئے ہوئے ہیں یا سفر پر ہیں یا بیت الخلاء میں ہیں، کہاں ہیں، کسی چیز کا اعتبار نہیں، بس فون کیا، میں جب سے کر رہا ہوں فون، آپ اٹھا ہی نہیں رہے، فوراً ابھی جواب دو، اسی وقت جواب دو. ذہن بھی تو مستحضر ہونا چاہیے. آپ کے اس سوال کا جواب علمی طور پر ذہن میں فوراً آ جائے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ رجوع کرنا پڑے گا، جواب دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی جواب دیا جائے گا. تو عجلت نہ کی جائے. جس طرح ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر انتظار کرتے ہیں، اسی طرح کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے سے پہلے ان سے وقت مناسب، کس وقت میں فتویٰ پوچھا جائے، ان سے وقت لیا جائے، ان سے ٹائم لیا جائے. اس کے بعد فون سے زیادہ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ بالمشافہ ملاقات کر کے فتویٰ پوچھا جائے. کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فون پر تفصیلی طور پر واضح نہیں ہوتے ہیں، تو انہیں مشافہ ڈائریکٹ مل کر جب وضاحت ہوگی تب کئی ایک مسئلے ایک کے بعد ایک حل ہوتے جاتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بھی فتویٰ دینے والا جب فتویٰ دے تو اس بات کا خیال رہے کہ وہ اپنی بڑائی، اپنا فخر یا یہ کہ میں اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ لوں، یہ نہیں ہو، بلکہ جیسے ائمہ کی کہا کرتے تھے کہ اگر حق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ عالم. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم ہے، علم کی دو قسمیں ہیں. ایک کیا ہے کہ آپ کو جو معلوم ہے آپ وہ بتائیں، جو نہیں معلوم ہے کہہ دیں اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ فتوے پوچھنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے ہی فتویٰ پوچھا جائے، بلکہ ان علماء سے ہی فتویٰ پوچھا جائے جو کتاب و سنت کے مطابق صحیح فتویٰ دے سکتے ہیں. ایرے غیرے سے، ہر کسی سے فتویٰ پوچھ کر خود بھی گمراہ نہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.